نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم فقہ کے ماخذ کے بارے میں بات کریں گے کہ فقہی مسائل کو کس طرح سے چنا جاتا ہے، ان کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے، کن کن ذرائع سے ہم فقہ کے مسائل کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو بعض لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ جی فقہ تو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، نہیں، اسی بات کی آج وضاحت سن لیجئے۔ فقہ کے 4 ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ فقہ کا قرآن کریم ہے۔ سب سے پہلا بنیادی ماخذ اور سب سے بڑی دلیل فقہی مسائل کے لیے قرآن حکیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن ایک جامع مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ایک مجتہد یا فقیہ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ تمام مسائل کو قرآن سے نتیجہ اخذ کر کے نکالے یا قرآن کے بنیادی اصولوں کے مطابق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اجماع اور قیاس سے حاصل کرے۔ تو پھر قرآن حکیم کے بعد دوسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی بنیادی ذرائع میں سے ہے۔ فقہی مسائل کے لیے یہ بھی سنت جو ہے یہ بھی بنیادی ذرائع میں سے ہے۔ اس کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور ہر اس عمل سے ہوتا ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی یا خاموشی اختیار فرمائی۔ اس لحاظ سے یہ ذہن میں رہے کہ سنت کی 3 قسمیں ہیں۔ سنت قولی یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت فعلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں بتا دیا، اور سنت تقریری کہ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی یا پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس طرح یعنی دوسرا بنیادی ذریعہ جو فقہی مسائل کے حصول کا ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا قرآن کریم، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا اجماع ہے۔ اجماع کیا ہے؟ قرآن و سنت کے بعد تیسرا بنیادی ماخذ اجماع ہے۔ اجماع کا لغوی معنی ہے پکا ارادہ یا کسی بات پر اتفاق۔ اصطلاحی طور پر اس کا معنی ہے کہ کسی بھی زمانے میں امت محمدیہ کے مجتہدین کسی شرعی مسئلے کے بارے میں کسی بات پر متفق ہو جائیں تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجماع کیوں اہم ہے اور اجماع کی بنیاد کن دلائل پر مبنی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، یعنی میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس لیے جب امت کے اہل علم کسی بات پر اتفاق کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ گمراہی نہیں بلکہ حق ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی میں سے ہے کہ جس بات کو مسلمان بہتر سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منکرین زکوٰۃ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح نماز کا منکر جو منکرین نماز ہیں جس طرح وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اسی طرح منکر زکوٰۃ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا۔ لہٰذا منکرین زکوٰۃ کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں
ایک مکمل جہاد کیا گیا، ان کی سربراہی میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے زبردستی زکوٰۃ لی گئی، یا ان کے لیے جو حکم ہے دارہ اسلام سے خارج ہونے کا اس کا نفاذ کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام اور عراق کی مفتوحہ زمینوں کو فوج میں تقسیم کرنے کی بجائے وقف قرار دیا۔ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ واقعہ یمامہ میں قرہ کی بہت بڑی تعداد جب شہادت پا گئی تو اس کے بعد یہ اندیشہ ہوا کہ اسی طرح اگر حفاظ اور قراء ختم ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے جمع میں مسائل پیدا ہو جائیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر سیدنا صدیق اکبر نے آخر اس بات کو قبول کیا اور قرآن کریم کو جمع کرنے کی بنیاد رکھی گئی۔ اس پر بھی صحابہ کرام کا اتفاق ہوا، اسی کو اجماع کہتے ہیں۔ اس طرح سے قرآن کریم کی تدوین بھی جو ہے وہ عمل میں آئی۔ اسی طرح پھر چوتھا ماخذ، چوتھی بنیاد جہاں سے فقہی مسائل حاصل کیے جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ قرآن سے تلاش نہ ہو پائے، کسی کی پہنچ رسائی وہاں تک نہ ہو، نہ تلاش کر پائے، یا بدلتے زمانوں کے اعتبار سے کوئی نئی چیز پیدا ہو جائے، حدیث سے بھی اس کی رہنمائی نہ مل پائے، صحابہ کرام کا اجماع یا امت کے اجماع کا معاملہ بھی وہاں پر نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر آخری آپشن ہوتی ہے جس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ قیاس کا لغوی معنی اندازہ کرنا، کسی شے کو اس کی مثل کی طرف لوٹانا۔ جب کسی ایک شے کو اچھے یا برے دونوں پہلو سامنے رکھ کر ان کا موازنہ کتاب و سنت سے کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جس نتیجہ پر پہنچا جائے اس کو عمل قیاس کہتے ہیں۔ جیسے اس کی بھی ایک دو قیاس کی بھی مثالیں سن لیجئے کہ جیسے شراب کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے کہ یہ حرام ہے، اس کی علت کیا ہے کہ یہ نشہ آور ہے۔ اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہیروئن، چرس یا دوسرے تمام نشہ آور کیمیکلز، ادویات، ان کو حرام قرار دیا گیا۔ کیوں حرام قرار دیا گیا؟ کہ ان کو قیاس کیا گیا شراب پر۔ شراب نشہ آور ہے تو جو بھی چیز نشہ آور ہوگی وہ اب اسی کے اعتبار سے، اسی قیاس کی وجہ سے وہ بھی حرام قرار دی جائے گی۔ اسی طرح قیاس کی ایک دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ملتی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے چند سوال کیے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ کیف تقضی، اے معاذ بن جبل تم جا رہے ہو، تمہیں قاضی بنایا جا رہا ہے، یمن کا گورنر بنایا جا رہا ہے، فیصلے کس طرح کرو گے؟ کیف تقضی، کس طرح فیصلے کرو گے؟ فقال اقضی بما فی کتاب اللہ، آپ فرمانے لگے میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ قال فإن لم يكن فی کتاب اللہ، تم اگر اللہ کی کتاب سے تلاش نہ کر پائے، نہ سمجھ پائے، وہاں تک تمہاری رسائی نہ ہو سکی تو پھر کیا کرو گے؟ قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پھر آپ کی سنت سے میں اس کو تلاش کروں گا، آپ کے فرمان سے، آپ کے کہے ہوئے سے، آپ کے سامنے کہے ہوئے سے میں اس میں سے تلاش کروں گا۔ قال فإن لم يكن فی سنت رسول اللہ، اگر تم سنت رسول اللہ سے بھی اس کو تلاش نہ کر پائے، قال اجتہد، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر اجتہاد کروں گا اپنی رائے کے ساتھ۔ قال اجتہد رائی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کہا قال الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے رسول اللہ کے نمائندے کو یہ سمجھ بوجھ، یہ شعور عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسری روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ عشری دونوں کو یمن کے الگ الگ علاقوں کا قاضی اور گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر دونوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قرآن و سنت سے حکم نہیں پائیں گے تو یا رسول اللہ پھر
آپ کے طریقے کو دیکھتے ہوئے اسی پر قیاس کر کے یا رسول اللہ ہم فیصلہ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دونوں کی رائے جو ہے وہ درست ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ قیاس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے بھی مثال ملتی ہے۔ قیاس کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ میرے والد نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن عمر بہت زیادہ، بوڑھے بہت ہو گئے ہیں، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، حج ان پر فرض ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے والد کے سر پر قرضہ ہوتا تو کیا تم اپنے والد کا قرض ادا کرتی یا نہیں کرتی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور، قرض تو میں ضرور ادا کرتی۔ تو فرمایا جاؤ ان کی طرف سے حج بھی کرو۔ گویا بندے کا قرض اس کو اللہ کے قرض پر قیاس کیا گیا، یعنی بندے کا قرض اور اللہ کا ایک اللہ کا قرض ہے، ایک بندے کا قرض۔ جس طرح بندے کا قرض دینا ضروری ہے اولاد کے لیے، اسی طرح اللہ کا قرض بھی ادا کرنا اولاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی پر قیاس کیا۔ تو احباب ذی وقار، مثالیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ سمیٹتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن و سنت کے بنیادی طور پر 4 ماخذ ہیں، 4 جگہ سے ہم فقہی اصول و ضوابط جو ہیں ان کو طے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن حکیم سے، پھر جو قرآن حکیم سے تلاش نہ ہو پائے پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جس بات پر صحابہ کا یا بعد والے اہل علم کا اجماع ہو جائے اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں، جس طرح تراویح ہے، جس طرح جمعہ کی دوسری اذان یعنی اذان ہے، دوسری اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان سارے اجتہادات پر ان اجماع ہوا۔ تو جہاں پر اجماع ہوا وہی اہل سنت کا بلکہ تمام امت مسلمہ کا وہی عقیدہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے قیاس، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دی ہوئی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرض ہوتا تیرے باپ پر تو ادا کرتی؟ جی ادا کرتی۔ تو فرمایا اسی طرح اپنے باپ کی طرف سے اللہ کا قرض بھی ادا کرو، یعنی حج کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔